بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ انسان پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں اور ان مختلف حالات میں انسان کو ہر حال کا حق ادا کرنا چاہیے. ایک حال انسان کا اللہ کے ساتھ ہے، ایک حال انسان کا اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہنوں اور اپنے والدین کے ساتھ میں، ایک حال اس کا اساتذہ کے ساتھ میں، ایک حال اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں، ایک حال غیروں کے ساتھ میں. مختلف لوگ ہیں، مختلف حالات ہیں، مختلف تعلقات ہیں. ہر ایک کا حق ادا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تربیت کی، ہمارے رزق کا، ہماری ضروریات کا، ہماری سہولیات کا انتظام فرماتا ہے. کھانا ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، ضرورت کی تمام چیزیں روزانہ مہیا ہوتی رہتی ہیں. یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایات ہیں، کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو انسان کی طرف دن رات برابر متوجہ ہے. تو سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرے. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے تمام معاملات میں، اور پھر اللہ سے محبت رکھے، اللہ کا خوف کرے، اللہ کی عظمت اور جلالت کا لحاظ کرے. یہ ساری چیزیں اللہ کا حق ہیں. اگر ایک انسان اللہ سے ایسے تعلق نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے. نہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے، نہ اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، نہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. یہ آدمی بس آدمی جو ہے ظاہر کے اعتبار سے ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھے تو وہ کیا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو، اس کے دل میں تقوی نہ ہو، طہارت نہ ہو. اس میں اور جانور میں کیا فرق ہو؟ بلکہ جانور بھی اللہ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے خوف بھی کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی رکھتا ہے. جانوروں میں بھی یہ صفات ہوتی ہیں. لیکن انسان اس سے عاری ہو جائے، خالی ہو جائے تو وہ کیا انسان ہے؟ اس لیے اس بات کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا حق ادا کرے، اللہ سے تعلق پیدا کرے. عام طور پر ایسا حال ہے کہ مسلمان کہلانے کو تو پتہ نہیں کتنی بڑی مخلوق ہے دنیا میں. دیکھو کہاں سے کہاں تک مسلمان ہیں، لیکن کیسے مسلمان جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہی نہیں. اتنی محبت، جتنی محبت چیزوں سے ہے، جتنی محبت مال دولت سے ہے، جتنی محبت والدین سے ہے یا رشتہ داروں سے ہے، اتنی محبت بھی اللہ کے دل میں نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ محبت ہی نہیں ہے، ہر مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ ہے شدید محبت. صرف محبت کافی نہیں ہے.
جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کی تھوڑی بہت محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھنے والے بندے ہیں وہ اللہ سے شدید اور مدید محبت رکھتے ہیں، بڑی سخت شدید، معمولی درجے کی محبت نہیں۔ یہ ہے مومن بندوں کا کردار۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ایک جملہ خبریہ ارشاد فرمایا ہے۔ جملہ خبریہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ، یہ بھی جملہ خبریہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ ایک رپورٹ دی ہے اللہ نے، خبر دی ہے اللہ نے، لیکن خبر مقصود نہیں ہے، ہر خبر کے پیچھے انشاء مقصود ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم واقعی ایمان والے بندے ہو تو پھر میرے سے شدید محبت رکھو، اس لیے کہ مومن بندے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اگر تم کو بھی دعویٰ ہے ایمان کا، اگر تم کو دعویٰ ہے اس بات کا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، تو پھر تمہارا بھی یہی کردار ہونا چاہیے، تمہاری بھی یہی صفت ہونی چاہیے کہ تم اللہ سے شدید محبت رکھو۔ اگر شدید محبت نہیں ہے، بس یوں ہی محبت ہے، تو پھر وہ محبت کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت ہونا چاہیے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کے اندر وعید ہے اللہ سے شدید محبت نہ رکھنے پر۔ محبت نہیں، شدید محبت، تمام چیزوں سے زیادہ محبت اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر وعید بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ سب چیزیں اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں اور تمہارا مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات، یہ سب چیزیں اگر تم کو احب ہیں، کیا ہے احب؟ احب کے معنی کیا؟ زیادہ پسند ہے، ان چیزوں کی تمہارے اندر زیادہ محبت ہے، ماں باپ کی محبت زیادہ ہے، رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے، بھائی بہنوں کی محبت زیادہ ہے، مال دولت کی محبت زیادہ ہے، مکانات دکانوں کی محبت زیادہ ہے، تجارت کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، اور یہ دھمکی کس بات پر ہے؟ اللہ کے احب نہ رکھنے پر، اللہ کو زیادہ نہ چاہنے پر۔ اب دیکھو اس میں صرف محبت رکھ لینا کافی نہیں ہے اللہ سے، اللہ کا مطالبہ ہے ان سب چیزوں سے زیادہ میری محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، بیوی بچوں سے زیادہ ہو، رشتہ داروں سے زیادہ ہو، مال دولت سے زیادہ ہو، تجارتوں سے زیادہ ہو، مکانات سے زیادہ ہو، ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو۔
ایسی اگر محبت ہے، یہ مطلوب ہے اور اس کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. اگر ایسی محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے نہیں ہے، اللہ کہتے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے کسی وقت پڑھا تھا اسی آیت کی تفسیر کے سلسلے میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں. امام شافعی کہتے ہیں قرآن کریم میں اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہ رکھنے پر اللہ نے بہت ہی سخت دھمکی دی ہے کہ دنیا ہی میں تمہارے اوپر عذاب آ سکتا ہے، حتی یاتی اللہ بامرہ. تو معلوم ہوا بھائی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہیے، اور جیسے اللہ سے محبت رکھنا ہے اللہ کا خوف بھی رکھنا ہے. دونوں ساتھ ساتھ چلتے. ایک طرف اللہ کی محبت ہو، شدید محبت. شدید محبت جب ہوتی ہے اللہ سے تو آدمی نمازوں میں کوتاہی نہیں کر سکتا، ذکر اذکار میں پیچھے نہیں رہ سکتا، نافرمانی میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے کہ اللہ سے محبت ہے تو وہ نافرمانی کیسے کرے گا؟ اللہ سے محبت ہے تو تہجد کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ سے محبت ہے تو ذکر میں سستی کیسے کرے گا؟ اس لیے کہ اندر ہی سے اللہ کی محبت اس کو اکسائے گی، جذبہ پیدا کرے گی کہ بھائی کہاں سو رہا ہے، اٹھ جا. اللہ کی محبت کا دعویٰ اور پھر سو گیا. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں، اللہ کی محبت میں بڑا بے چین رہتا ہوں، کبھی کبھی نیند ہی نہیں آتی. واقعی جسے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو یہی اس کا حال ہوتا ہے. وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا حال تو یہ ہے اور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی زیارت کروں، اللہ کا دیدار کروں، اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت و چاہت اس درجے کی ہے کہ اس کے بغیر تو مجھے قرار نہیں آئے گا. لہذا مجھے کوئی ایسا نسخہ دیجئے کہ اللہ کی زیارت خواب میں ہو جائے. خواب میں کوئی بندہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ ایک مسئلہ ہے اختلافی ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک دیکھ سکتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے میرے پروردگار کو ایک بہترین شکل میں دیکھا. یہ خواب کا واقعہ بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام احمد کے بارے میں مشہور ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اللہ کی زیارت ہوئی. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں آپ کا قرب زیادہ سے زیادہ چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خواب ہی کے اندر ان کو بتایا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرو. انہوں نے کہا سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے کہا سمجھ کر کرو یا بغیر سمجھے کرو، ہر صورت میں میرا قرب ملے. علماء کے درمیان میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں کو یہ بات نصیب ہوئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، دیدار کیا خواب کے اندر. ہاں دنیا میں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ بیداری میں اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی رب ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، تم ہرگز ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے. تو اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ بیداری کے عالم کے اندر اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن قیامت میں ہوگی.
اس لیے کہ وہ دنیا نہیں ہے، وہ تو عالم آخرت میں پہنچ جائے گی. لیکن خواب کے اندر اللہ کو دیکھنا جمہور علماء کے نزدیک درست ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے ایسا نسخہ دیجئے کہ میں اللہ کی زیارت کروں. تو ان بزرگ نے بڑا عجیب نسخہ بتایا. انہیں نسخہ یہ بتایا کہ ایسا کرو کہ آج رات عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ. آج رات عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ تو میں اللہ کی زیارت ہو جائے گی. اب وہ بیچارہ شاید سوچ رہا ہوگا میں نے سوال ہی کیوں کیا خام بخواہ. ایسا کڑا نسخہ ہے تو کڑا بھی ہے کڑوا بھی ہے. آپ کہیں گے کڑوا کیسا؟ یہ تو بڑا اچھا ہے لذیذ. نماز چھوڑ کے سو. نماز چھوڑنا تو ہمارے لیے بڑا لذیذ مسئلہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کڑوا ہے. ارے جو اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے ان کو نماز پڑھنا دنیا کی ہزار لذتوں کے سامنے جو ہے وہ بڑی بھاری لذت ہوتی ہے. اور کوئی نیکی کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، ذکر کو بھول جانا، یہ ان کے نزدیک بہت کڑوا گھونٹ ہوتا ہے. اس پر مجھے ایک اور قصہ یاد آ گیا درمیان میں. ایک بار ایک آدمی افیون خریدنے کے لیے گیا. کسی ضرورت سے گیا ہوگا. افیون والے کو جا کر کہا کہ بھئی افیون چاہیے. کون سا؟ کہا کہ جو سب سے ٹاپ ہو دینا، جو سب سے بہترین ہے، اچھی کوالٹی کا ہے وہ دینا. اس نے کہا دیکھو یہ. اس نے اٹھا کے ایسا چکا اور کہا نہیں اس سے بھی زیادہ کڑوا چاہیے. اس نے اور ایک کوالٹی دکھائی، اس کو بھی ذرا چکھا اور پھر کہنے لگا نہیں اس سے بھی کڑوا چاہیے. پھر تیسری کوالٹی دکھائی تو اس نے اس کو بھی چکھا اور کہا نہیں اس سے بھی کڑوا دو. اس نے کہا میاں اس سے کڑوا ہمارے پاس نہیں ہے، اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے. اس نے کہا اس سے کڑوا ہمارے پاس میں نہیں ہے، اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے. خیر اس نے کہا یہ سن لیا، آ گیا. لیکن یہ واقعہ لوگوں میں مشہور ہو گیا اور لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ تو کافر ہو گیا. یہ کہنے والا اللہ کے نام کو کڑوا کہہ رہا ہے اور سب سے کڑوا کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے. اب لوگوں میں جو ہے بحث مباحثہ شروع ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے کو علماء سے حل کرو. کئی علماء سے پوچھا تو کچھ علماء نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا ہاں وہ کافر ہو گیا، اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے. لیکن ایک بہت منجھے ہوئے حقائق پر نظر رکھنے والے، بڑی اونچی سوچ رکھنے والے، ایسے ایک مفتی کے سامنے بھی وہ فتویٰ پیش کیا گیا استفتاء. انہوں نے پڑھنے کے بعد میں کہا یہ تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا اللہ والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا اللہ والا ہے. پھر انہوں نے فتویٰ لکھا. اس جملے سے اس آدمی کا کافر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، اللہ کے نام کا مزہ جانتا ہے، اللہ کے نام کی لذت جانتا ہے. اس لیے کہ یہاں کڑوا جو بولا جا رہا ہے وہ بمانے لذیذ ہے. جب اس نے کہا نا چکر اس سے کڑوا دو، کیا مطلب؟ اس سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی چاہیے. اس نے کہا یہ لو. کہا اس کو بھی چکر کیا نہیں اس سے بھی کڑوا دو. یعنی کڑوا کیا مطلب؟ اس کو اسی میں لذت آتی ہے، جتنا کڑوا اتنا لذیذ. اس لیے اس نے کہا اس سے کڑوا تو اللہ کا نام ہے. یعنی کیا یہ کھاتا بیٹھا ہے، چل اللہ کا نام لے، اس میں جو مزہ اور لطف آئے گا تجھے کس میں آئے گا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ اس سے تو اس کا ایمان اور کامل الایمان ہونا ثابت ہوتا ہے.
تو خیر یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ایسا ہے یہ ایسے ہی کڑوا سمجھو. اب وہ گیا بیچارہ، جانے کے بعد میں ششو پن میں مبتلا ہو گیا، نماز چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں. ایک طرف جی یہ کہتا ہے کہ حضرت نے کہہ دیا ہے نماز چھوڑو، اور اللہ کی زیارت ہوگی، اور اللہ کا عشق ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اس لیے چھوڑ کے سو جانا چاہیے تاکہ اللہ کی زیارت ہو جائے. لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ نماز اتنی اہم عبادت، اللہ کی طرف سے فرض، اس فرض کو چھوڑ کے کیسا سو جاؤں؟ قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ یہ بھی ایک طرف ہے. یہاں تک کہ بیچارہ بہت دیر تک سوچتا رہا. جماعت تو چھوٹی گئی سوچنے میں، جماعت میں شامل نہیں ہوا. پھر بہت دیر کے بعد سوچا کہ نہیں بھائی پڑھ ہی لینا چاہیے، فرض کم از کم پڑھ لینا چاہیے. چنانچہ اس کے بعد فرض نماز ادا کر لی اور سنت کو چھوڑ کر سو گیا. جب سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ارے ہم سے محبت کا دعویٰ اور سنت چھوڑ کے سو گیا، یہی ہے محبت؟ کیا اسی کا نام محبت ہے کہ سنتوں کو ترک کر دو، سنتوں کو چھوڑ دو؟ وہ بیچارہ گھبرایا، اٹھا. اٹھنے کے بعد وقت تو تھا ہی ابھی، اس لیے کہ ابھی سویا تھا، پوری رات وقت ہے، اس لیے فوراً سنتیں ادا کیا. اس کے بعد جو پریشانی دل میں ہو رہی تھی اس کا اظہار کس سے کرتا؟ وہ اپنے شیخ کے پاس میں پہنچا کہ حضرت آج تو ایسا واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا تم نے فرض کیوں چھوڑی؟ فرض بھی چھوڑ کے سوتے؟ اس نے کہا حضرت کیسے چھوڑتا، میرا جی تو چاہا ہی نہیں. کچھ تو یہ کہہ رہا تھا دل کہ چھوڑ دوں، لیکن دوسری طرف یہ خیال آ رہا تھا اتنا اہم ترین فریضہ کیسے چھوڑ کے دوں؟ اس لیے بہرحال میں نے پڑھ ہی نہیں، سنت چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ اگر تو فرض چھوڑ کے سوتا تو اللہ آ کر تجھ کو اٹھا لے اور اللہ کی زیارت ہو جاتی. اتنی چاہت والا بندہ، ایسی محبت کرنے والا بندہ اگر نماز چھوڑ کے سویا، اللہ آ کر اس کو اٹھاتے اور کہتے کہ میاں کیوں سو رہے، اٹھو، ہماری عبادت کرو، نماز پڑھو. تو انہوں نے کہا میں نے اسی لیے کہا تھا نماز چھوڑ کے سو جاؤ. دیکھو تم نے سنت چھوڑی تو اللہ کے نبی نے آ کے اٹھایا، اور اگر فرض چھوڑ کے سو جاتے تو اللہ خود تم کو آ کے اٹھاتے اور تم بیدار بھی ہو جاتے اور نماز بھی تمہاری وقت پہ ادا ہو جاتی. فرض چھوٹنے کا سوال بھی نہیں تھا. اس طریقے پر جو ہے دونوں باتیں تم کو حاصل ہو جاتی، یعنی فرض نماز اپنی جگہ وقت پہ ہو بھی جاتی، اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کی زیارت ہو جاتی. یہ کہہ رہا ہوں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عشق میں، محبت میں زندگی گزارتے ہیں. تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی خوب جد و جہد و کوشش ہونی چاہیے، خاص طور پر علماء کے لیے، خاص طور پر طلباء کے لیے. حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شعر ہے کہ انہوں نے کہا دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے. دارالعلوم کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ کسے کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں اللہ کے عشق کی بھٹی لگی ہو اور اللہ کے عشق کی بھٹی میں لوگ جل رہے ہو، ان کی روح جل رہی ہو، ان کے دل پگھل رہے ہو. ایسے مقام کا نام ہے دراصل دارالعلوم. لہذا پڑھنے کا، پڑھانے کا جتنا سلسلہ ہے اس کا اصل مقصود یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. محبت آ جائے گی تو اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ داخل ہو جائے گی. یہ کہنے سے مقصود میرا یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اس کے لیے ایک بات عرض کی، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عشق. عشق کے لفظ کو ہمارے علماء اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ذرا بازاری لفظ ہے. اس کی جگہ شدید محبت اللہ نے اسی کو استعمال کیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. عشق بھی دراصل عربی کا لفظ ہی ہے لیکن اللہ نے اسے استعمال نہیں کیا.
اس کے بجائے اشد محبت کا لفظ استعمال کیا، اس لیے علماء اسے پسند کرتے ہیں۔ بہرحال وہ لفظ بولنے تو غلط تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے بہت سارے اکابرین کے ہاں یہ لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے اور کتابوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کرو کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں شدید سے شدید پیدا ہو جائے۔ کیسا محبت کرے، کیسے محبت پیدا کریں گے؟ کلہاڑی لے لیں گے، کھدائی کریں گے، کیا کریں گے؟ ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر پھر موقع ہوگا تو عرض کیا جائے گا، بتائیں گے آپ کو کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔